اندر انعام جانور کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ جانور کو کہتے ہیں. اور فرمایا کہ اس سورت کے آیت نمبر 136 سے لے کر 138 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مواشی کے جانور کا، ان مشرکین کے جانوروں کا ذکر کیا ہے کہ جن میں مشرکین ان میں حصہ نکالا کرتے تھے کہ بھئی ہمارے ان جانوروں کا بھی حصہ ہے، کیونکہ یہ معاذ اللہ خدا ہے، یہ ان کو خود سمجھا کرتے تھے. تو ان کا رد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں کیا، تو جس کی وجہ سے اس سورت کو سورہ انعام کہا جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب سورہ انعام نازل ہوئی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ بلند آواز سے تسبیح کرنے والے فرشتوں کی بڑی جماعت بھیجی. ہاں، جو آپ سمجھے بلند آواز سے نعرے لگاتے ہوئے تو جب سورہ انعام آ رہی تھی، نازل ہو رہی تھی، تو بلند آواز سے بڑے بڑے فرشتے بہت زیادہ کثیر تعداد میں اللہ نے فرشتے نازل کیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے آسمان اور زمین کے کناروں کو بھر دیا، مطلب سمجھ، یعنی کوئی جگہ خالی نہیں بچی، پورا زمین بھی بھر گیا، آسمان بھی بھر گیا. وہ آئے اور پھر ان فرشتوں نے جب بلند آواز سے کہنے لگے سبحان اللہ، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. تو یہ بڑی اس کی برکت ہے. آج اس صورت میں سے جو درس ہم شان حبیب الرحمن کے نام سے سماعت کریں گے وہ اس کی آیت نمبر 10 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اے محبوب، آپ سے پہلے بھی نا یہ کافر، یہ منافق، یہ یہودی آپ سے پہلے بھی میرے انبیاء کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تو ان میں سے جس نے جو مذاق اڑایا نا اسی مرض میں مبتلا ہو گیا، اسی مذاق میں مبتلا ہو گیا. آپ پریشان نہ ہو. اچھا، اس آیت کے شان نزول کیا ہے؟ 5 سرداران قریش، 5 سرداران کفار جن کا نام عاص بن وائل، اسود بن مطلب، اسود بن عبد یغوث اور حارث بن قیس، ولید بن مغیرہ، یہ 5 ایسے بدبخت قسم کے سردار تھے کفاروں کے کہ جن کا مقصد حیات ہی یہی تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں عیبیں نکالنا ہے اور معاذ اللہ حضور کو شب و شتم کرنا ہے اور معاذ اللہ حضور کو تکلیفیں پہنچانی ہے. اس کا ان لوگوں کا کام یہ تھا. انہوں نے غلام بھی کچھ اسی لیے رکھے ہوئے تھے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں کھڑے ہو کر حضور کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے. اندازہ کریں میں اور آپ اگر گلی سے گزرے ہیں، کوئی ہمیں برا بھلا کہے تو کتنا تکلیف ہوتا ہے. یہاں گھر میں جا کے ماں کو بھی کہتے ہیں، بیوی کو بھی کہتے ہیں. یار آج پتہ علاقے میں ایسا ہے کہ اگر امام صاحب کے خلاف مقتدی بھی بات کرنے لگے نا تو اس امام کے دل سے خوشی کا کتنا مسئلہ ہوتا ہے. یار میں ان کی نمازیں پڑھا رہا ہوں اور پھر ان کے دلوں میں یہ بات ہے، مؤذن کے خلاف بھی بات کتنا تکلیف ہوتا ہے. ایک صاحب عزت بھی بندہ ہو نا تو اس کے بارے میں، اور حقیقی تو بندہ بھی صاحب عزت ہو، وہ آج کے لوگوں کی طرح بدماش نہ ہو کہ جس کا ظاہر بھی خراب ہو باطن بھی، وہ حقیقی میں صاحب عزت ہو. لوگ اس کے خلاف باتیں کریں تو کتنی تکلیف پہنچتی ہے. اب اندازہ کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ایسا کہا جائے تو پھر آپ کے لیے نہیں پڑتا ہوگا، حضور کو کتنا درد ہوتا ہوگا، حضور کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اب تو زوجہ اول بھی دی ہیں، سیدہ خدیجہ بھی دی رہی کہ جا کے ان کے سامنے ساری باتیں کرو. سیدہ خدیجہ کو تو عالم دیتا کہ جب کوئی حضور کو برا بھلا بولتا نا تو آپ حضور کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، آخر صلاۃ والسلام کا ماتھا چوم دیتے تھے. رسول اللہ آپ بھی پریشان ہوتے ہیں، اللہ نے آپ کے لیے بڑا مقام رکھا ہے، بڑا مقام اللہ نے آپ کے لیے رکھا ہے، بڑا آپ کو دلاسے دے دیتی تھی. اب میرے حضور نے جب ان لوگوں نے معاملات کیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں آئے اور خاموشی کے ساتھ غمزدہ آنکھوں سے بیٹھ گئے. اتنے کو 5 سردار پھر آ گئے، وہ مکے کے اندر گئے اور طواف کرنے لگے. معاذ اللہ حضور کو پھر برا بھلا کہنے لگے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسود بن مطلب کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک عمر اس کو اندھا کر دیں. اس کو کیا کرتے ہیں؟ اندھا کر دیں. یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے اپنے جو ہے کسی کو اس طرح کا لفظ نہیں کر، بس دعا تو نہیں کہہ سکتے. حضور کا تو سب اچھا ہی اچھا ہے، لیکن دشمنوں کے خلاف حضور نے ہاتھ اٹھایا. یہ میں آپ کو بات بتا دوں، یہ جس طرح کی بات کرتے نہیں، حضور نے تو کبھی دشمنوں کو بھی اپنے ایسے نہیں کہا. اسلام کے دشمنوں کو حضور نے نہیں چھوڑا ہے. یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں. حضور نے کہا کہ اللہ اس کو اندھا کر دیں. اتنے میں حضرت جبرائیل حضور کی بارگاہ میں آ گئے. حضور کی بارگاہ میں یہ آیت نازل ہوئی اور سلام عرض کیا، کہا یا رسول اللہ پریشان نہ ہو، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا لوگوں نے مذاق اڑایا، ہم نے چھوڑا نہیں ہے. جس نے جیسا مذاق اڑایا اس کو ہم نے ویسی اس میں دبا برباد کیا. آپ پریشان نہ ہو. حضرت جبرائیل آ گئے، حضور کو دلاسا دینے لگے
آقا علیہ السلام کے ہاتھ کو چومنے لگے اور پھر شان شوکت کی باتیں کرنے لگے. اور اتنے میں جب آپ کی نظر حضرت جبرائیل کی نظر ان پانچوں کی طرف پڑی نا تو حضرت جبرائیل رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ولید بن مغیرہ کی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا, آس کی قدموں کی طرف اشارہ کیا, اسود بن مطلب کے آنکھوں کی طرف اشارہ کیا, اسود بن یغوث کے پیٹ کی طرف اور حارث بن قیس کے سر کی طرف اشارہ کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شر دور کر دے اور ان کو غرق کر دے, تباہ برباد کر دے. حضرت جبرائیل نے کہا بالکل یا رسول اللہ پریشان ہوں, میں اللہ کی بات کا عرض کر رہا ہوں. اشارہ کر دے کسی کے سر کی طرف, کسی کے پیٹ کی طرف اور کسی کے منہ کی طرف, کسی کے پنڈلی کی طرف اشارہ کر کے کہا یا اللہ آقا علیہ السلام کی جو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کو دفع و غرق برباد کر دیں. بس اتنا کہنا تھا کہ کچھ ہی لمحے کے اندر ہوا کیا کہ اسود بن مطلب اس کو آنکھ میں اس کو ایسا مرض پیدا ہوا, ایسا مرض پیدا ہوا کہ اتنا درد کہ وہ اپنا سر دیوار پہ مار کے کہتا تھا کہ مجھے محمد کے بددعا نے معاذ اللہ مار دیا, ہلاک کر دیا. محمد نے جو میرے خلاف دعا کی نا اس سے میں مر رہا ہوں. اور حارث بن قیس کا تو یہ عالم ہوا کہ وہ آگ کے جس طرح ہوتے ہیں نا روٹی پکانے کے لیے تندور, وہ وہاں سے گزرا تو آگ اس کے اوپر لپٹی, اس طرح پورا جسم اس کا جلا کہ اس کا چہرہ بھی پہچاننے میں نہیں آتا تھا, اس کا چہرہ بھی پہچاننے میں نہیں آتا تھا. اور یہ کہتا تھا مجھے محمد کے رب نے عذاب پر مبتلا کر دیا, محمد کے رب نے عذاب پر مبتلا کر دیا. ولید بن مغیرہ کا تو یہ عالم ہوا کہ تیر کی طرف, تیر کمان کی طرف سے گزر رہا تھا, ایک تیر جا کے اس کی پنڈلی کی طرف پڑی اور ایسا زخم ہو گیا کہ پورا وجود اس کا سڑ گیا, پورا وجود اس کا سڑ گیا. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پانچوں سردار کو عذاب پر مبتلا کیا اور کسی کو بھی نہیں چھوڑا, کسی کو بھی نہیں چھوڑا. جب یہ سارے معاملات ہو گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہو, اللہ نے آپ کے دشمنوں کے ساتھ دے دیا ہے. ہاں اللہ نے آپ کے دشمنوں کے ساتھ دے دیا. تو اندازہ کریں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں نا, لوز ٹاکنگ کرتے ہیں اور معاذ اللہ دشمنوں کا ساتھ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھوڑا نہیں, ہم نے دیکھا ہے. آپ یہ بات یاد رکھیں. اور ہم ایسے علماء جن کے ساتھ یہ بات میں آپ کو بتا دوں, ناموس رسالت کے مسئلے میں جن علماء کو شدید ضرب و طعن کیا گیا, مارا گیا, خواجہ حسین رضوی صاحب قبلہ بابا جی, ان کو جس ڈی ایس پی نے, میں آپ کو بات بتاؤں, جس ڈی ایس پی نے ان کو سیڑھیوں سے گھسیٹ کے اتارا تھا, جب تھانے لے جانے کے لیے آیا تو سیڑھی سے گھسیٹتے ہوئے ان کو اتارا. تو لکھتے ہیں, بتانے والے بتاتے ہیں کہ جس ڈی ایس پی نے یہ کام کیا بابا جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے, لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد وہ ایسے حادثہ میں مبتلا, اس کو پورا نیچے والا دھڑ مفلوج ہو گیا, پورا نیچے والا دھڑ مفلوج ہو گیا. ابھی بھی اور میں ممتاز قادری علیہ رحمہ کے جب چینل میں تھا, میری ممتاز قادری کے بھائی سے ملاقات ہوئی تو ایک دو بات ہم نے جب کی تو میں نے کہا یار آپ کو بات بتائیں, آپ کو جاتے ہیں جیل میں ممتاز قادری سے آپ کی بات ہوئی تو کیا ایک بار ہم نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس آفر آ رہے ہیں, لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ممتاز قادری اپنے بیان میں لچک لے کر آ جائے, ذرا سا بیان تھوڑا سا لچک والا کہہ دیں تو ہم اس کو رہا کر دیں, کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں ہے. تو ممتاز قادری علیہ رحمہ اپنے بھائی سے کہنے لگے کہ میرے بھائی آپ یہ بتاؤ کہ میں دنیا کی طرف دیکھوں, میں ان مولویوں کی طرف دیکھوں جو میرے خلاف بھی بیان, تو جیسے بھی مولوی آئے جو خلاف بولنے لگتے ہیں, کہنے نہیں یہ کوئی شہادت نہیں ہے, یہ تو قانون ہاتھ میں لینے والی بات ہے. جن کو ڈالر وہاں سے ملتا ہے وہ حضور کی کلمہ پڑھیں گے, اور جن کو ملتے ہیں حضور کے بارگاہ سے وہ حضور کی گیت گائیں گے. سیدھی سی بات ہے, جو حضور کی طرف دیکھتے ہیں وہ کسی بھی طرح سے سودا نہیں کرتے, اور جو امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں تو بھی سودا بھی کر لیتے ہیں, وہ اپنا آپ کو بکا بھی دیتے ہیں, بیچ بھی دیتے ہیں. تو کہنے لگا ہے کہ میں ان مولویوں کی طرف دیکھوں یا میں حضور علیہ السلام کی طرف دیکھوں. کیا مطلب, کہا جس دن سے جیل میں روزانہ حضور اپنی زیارت کریں, کہا جس دن سے جیل میں ہو نا روزانہ حضور اپنی زیارت کراتے ہیں اور کہتے ہیں میرے ممتاز پریشان ہونے کی ضرورت ہے, جلدی تو ہمارے پاس آ جائے, جلدی ہمارے پاس آ جائے. تو آپ بتائیں, تو یہ بات یاد رکھیں, بڑا نازک مسئلہ ہے. اور آقا علیہ السلام کے استاد حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے جناب میں کسی نے ذرا سی بھی بےادبی کی نا, بندے کو اس کو چھوڑے نہ چھوڑے, رب اس کو نہیں چھوڑتا, رب اس کو نہیں چھوڑتا. ٹھیک ضرور دے دیتا ہے, یہ میں آپ کو بات بتا دوں, لیکن اس کا آخرت بھی بیڑا غرق ہونا ہے اور اس کی دنیا بھی تباہ برباد ہونی ہے. اللہ کریم ہم سب کو صحیح معلوم ہے. آپ علیہ السلام کی سچی خود کی محبت عطا فرمائے.